ہم لاہور میں اپنا بیس بنائیں گے, ہم لاہور میں بیٹھیں گے. اس حکومت کا خاتمہ کا کہانی اس شہر سے شروع ہوگا جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی. اب دیواروں پہ لکھا چکا ہے کہ کٹ پتلی کو جانا ہوگا. انشاءاللہ تعالی اگلا الیکشن آپ کا ہے, وزیر اعظم بھی آپ کا ہوگا, وزیر اعلی بھی آپ کے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم. میں ہوں طارق محمود. 27 دسمبر بے نظیر بھٹو کی شہادت کا دن, اور آج پاکستان پیپلز پارٹی نے گڑھی خدا بخش میں جو جلسہ تھا بلاول بھٹو صاحب نے اس سے خطاب کیا. کچھ اہم باتیں جو کہ اس کے اہم نکات ہیں وہ یہ, ایک تو انہوں نے کہا کہ شہداء کے خون کا جو ہے وہ سودا کیا جا رہا ہے, اور صدر اور وزیر اعظم نے دہشت گردوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. اشارہ ان کا یہ تھا کہ وہ لوگ جو بے نظیر بھٹو کے جو واقعہ تھا اس کے اندر ملوث تھے, پھر اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو مارنے والے لوگ, یعنی طالبان کی طرف اشارہ تھا کہ ان سے بات کی جا رہی ہے. دوسری امپورٹنٹ بات صوبائی خود مختاری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس پر ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دیں گے, لڑ کے لیے ہے اور اس کی جو صوبائی خود مختاری ہے اس کے لیے لڑیں گے. پھر ڈیل کی بھی بات کی, انہوں نے کہا ڈیل کی پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرورت نہیں ہے, نہ ہم نے کبھی ڈیل کی سیاست کی ہے, نہ اس کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. ساتھ ساتھ جو 5 جنوری کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے, اور اپنے جو پارٹی صدور ہیں, جو صوبائی صدور ہیں, ان کو کہا گیا کہ وہ تیاری پکڑیں. بلاول صاحب نے کہا کہ لاہور کو مرکز بنائیں گے, جس شہر سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ابتدا ہوئی تھی اسی شہر سے عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کا وہ خاتمہ کریں گے. دوسری اہم بات, پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا بھی آج اجلاس ہوا, اور اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر جو حکومت کی جانب سے منی بجٹ پیش کرنے کا معاملہ ہے اس پر سخت ریزنمنٹ, سخت رد عمل, اور جو مختلف جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی ان کے ساتھ رابطے, اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کو قومی اسمبلی میں روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر. ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی جو وطن واپسی ہے اس کے حوالے سے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کہا کہ 2022 کا سال نواز شریف کی واپسی کا سال ہے, لانگ مارچ کا سال ہے, احتجاج کا سال ہے, اور اس حکومت کے جانے کا سال ہے. نیشنل سیکورٹی پالیسی کی بھی آج منظوری دی گئی ہے, اور یہ کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائے گی. جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو اکنامک سیکورٹی ہے وہ فوکس ہے, یعنی وہ مرکز ہے اس سیکورٹی پالیسی کی, اور کہا گیا ہے کہ اس کے حوالے سے جو بھی تمام وفاقی ادارے ہیں, پرائیویٹ سیکٹرز ہے, اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت بھی کی گئی, اور ایک کمپریہنسو پالیسی بنائی گئی. یہ کیا ہے اس کی جب ڈیٹیل سامنے آئے گی تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رکن قومی اسمبلی محترم جناب قادر مندوخیل صاحب, اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی کھیلداس صاحب, کراچی اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی آفتاب جہانگیر صاحب, اور میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں سینئر صحافی تجزیہ کار محترم جناب نذیر لغاری صاحب. لغاری صاحب, ایک تو اگر آپ رہنمائی فرمائیں کہ ایک مرتبہ پھر بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جی لاہور کو مرکز بنائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پنجاب کو فوکس کر کے سیاست کرنا چاہ رہے ہیں اسی کے اوپر وہ ابھی مجتمع ہے, ان کی جو سیاسی سوچ, اور سمجھتے ہیں کہ جی یہ بہت ضروری ہے, اگر پیپلز پارٹی کو بڑھانا ہے تو پنجاب میں فوکس کرنا ہوگا. کامیابی کے امکانات اور اب تک جو بڑی کامیابی نہ ہوئی اس کی وجوہات. اس کی وجوہات کئی رہی ہیں, محض ایک وجہ نہیں ہے. بنیادی وجہ یہ تھی کہ 2007 کے بعد ان کو اقتدار ملا ہے. اقتدار کے دوران انہوں نے کچھ جمہوری اقدامات کیے تھے, خاص طور پر جو 18ویں ترمیم تھی اس کے بارے میں ان کی اکثریت بھی نہیں تھی, اور ان کی ایسی پوزیشن نہیں تھی کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ یہ امینڈمنٹ کرتے. انہوں نے امینڈمنٹ کرا لی, اور اتنا بڑا یہ میگا امینڈمنٹ تھی کہ جس نے پورے کے پورے 73-74 سال سے جو اب ہو گئے ہیں, اس وقت تو شاید اتنے عرصہ نہیں ہوا تھا, جو اس وقت تک کا عرصہ تھا اس دوران میں جو یہ مسئلہ کھٹائی میں پڑا ہوا تھا صوبائی خود مختاری کا, اس کو ریزالو کیا گیا تھا. اور پاکستان میں صوبائی خود مختاری کے کویسچن کو اگنور کرنے کی جتنے نقصانات ہوئے ہم اس سے واقف تھے. بہرحال یہ پنجاب کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ
وہ 1 یونٹ کے دور میں بھی بہت اچھے حالات میں رہا ہے، اور اس کے بعد بھی طاقت کا مرکز چونکہ یہاں ہے اور سارے اداروں کا کنسنٹریشن بھی یہاں ہوتا ہے جو طاقت کے مراکز ہیں، اس وجہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک 18ویں ترمیم منظور کرنے کے بعد ایک مستحکم پوزیشن اختیار کر لی تھی۔ اس کے بعد جو اقتدار کے مختلف مراکز ہیں ان نے پیپلز پارٹی کی آگے بڑھتی ہوئی جو قوت ہے اس کے آگے بند باندھنے کے فیصلے کیے اور اس پر عمل درآمد بھی ہوا۔ 2013 کے انتخابات میں اور 2018 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو اسپیس نہیں ملا، خاص طور پر پنجاب میں یہاں تک ہوا کہ ان کی فلائٹس کینسل کی گئیں، ان کی موومنٹ بند کی گئی۔ جب وہ جا رہے تھے رحیم یار خان سے آگے بڑھے اور وہ پہنچنا چاہتے تھے اچ شریف، تو چنی گوٹ پر ان کو روک دیا گیا اور ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ وہاں ایک بہت بڑا کراؤڈ جو ہے ان کا انتظار کر رہا تھا اور بلاول بھٹو صاحب پھنس گئے تھے کہ ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا تھا۔ پھر جب ان کی فلائٹ تھی، وہ موو کرنا چاہتے تھے لاہور ایئرپورٹ سے ٹوارڈ پشاور دوسری جگہوں پر جانے کے لیے، تو اس وقت پھر طیارہ رکوا دیا گیا۔ میں نے خود بات کی تھی ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی سے، میں نے کہا کہ بھائی کیا ان پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ ان کی موومنٹ نہیں ہونی ہے پنجاب کی طرف، نہ پنجاب کے اندرونی حصوں کی طرف نکلیں گے اور نہ وہ دوسرے صوبوں میں جا سکیں گے؟ تو کہا گیا کہ نہیں، ایسی تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن عملاً وہ پابندی تھی ان کے اوپر۔ خاص طور پر الیکشن کمپین انہیں نہیں کرنے دی گئی تھی پنجاب کے اندر، بالخصوص انہیں پنجاب کے اندر ایک بہترین کمپین نہیں کرنے دی۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو اگر جو اب وہ فری موومنٹ ہوگی تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا؟ لغاری صاحب آپ کا پوائنٹ یہ ہے؟ دیکھیں یقیناً فائدہ ہوگا، اس لیے کہ 2008 کا الیکشن انہوں نے پنجاب میں جیتا تھا، لیکن بنیادی طور پر یہ ہوا تھا کہ 1988 کے الیکشن میں قومی اسمبلی کے اندر ان کی سیٹیں اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی اس سے بہت زیادہ آگے تھی اور بہت بڑی سیٹیں لی تھیں، لیکن صوبائی اسمبلی کے الیکشن کو منور کر دیا گیا تھا کہ طے ہو گیا تھا کہ ان کو پنجاب کی حکومت نہیں دی جانی ہے، تو آخر وقت تک اس پالیسی پر عمل کیا گیا کہ پنجاب کی حکومت ان کو نہ دی جائے۔ وہ تو پھر نتائج ہی بدل گئے نا لغاری صاحب، وہ تو پھر صوبائی اسمبلی کے جب نتیجے آئے تو وہ تو پھر نعرہ اور دوسری چیزیں، وہ تو پھر صورتحال ہی بدل گئی اس کے نتیجے میں۔ نہیں، ایک نعرہ ایک رات میں جی جاگ پنجابی جاگ، میں اسی طرف اشارہ کیا داغ ایسا، اس نعرے نے کچھ نہیں کیا تھا، یہ کرنے والوں نے کیا تھا۔ اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نعرے کی وجہ سے لوگوں کا مائنڈ چینج ہوا، لوگوں کا مائنڈ چینج نہیں ہوا تھا، نتائج چینج ہوئے تھے۔ مندوخیل صاحب، آج ابھی آپ چونکہ گڑی جہاں پہ بے نظیر بھٹو کی یاد میں آج جلسہ بھی ہوا ہے، وہیں سے آپ موجود ہیں، وہیں سے نکلے ہیں، کیا ایسی موٹیویشن ہے اور کیا امید ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر جو ہے وہ اپنی جگہ پنا پائے گی؟ پہلی مثال تو آپ کے سامنے لاہور کا جو ابھی ضمنی الیکشن ہے NA-133، جہاں جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی نے 5,500 ووٹ لیے اور اب پیپلز پارٹی نے 32,313 ووٹ لیے۔ تو پھر خانیوال کے الیکشن میں ہماری تیسری پوزیشن یعنی ڈبل ووٹ لیا ہے۔ اور پھر اگر پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کو آپ دیکھ لیں تو ان کی جو پہلے ووٹ تھے وہ ووٹ آدھے ہو گئے، یعنی پیپلز پارٹی کے ووٹ ڈبل ہو گئے اور ان کے ووٹ آدھے ہو گئے۔ تو اس سے تو یقیناً ہمیں پھر کراچی والی سیٹ جو میری سیٹ تھی، پیپلز پارٹی نے جہاں وہ کہتے تھے کہ اندرونی سندھ کی پارٹی ہے، کراچی اربن ایریا سے پیپلز پارٹی نے 33 سال بعد یہ سیٹ جیتی NA-249 بلدیہ ٹاؤن کراچی سے۔ پھر اگر پشاور کے الیکشن پہ آپ نظر رکھیں تو پشاور میں جو میئر کے الیکشن صرف پشاور کے میں بات کر رہا ہوں تو 47,000 یعنی پورے پی ڈی ایم کے ووٹ جو تھے ہم سے 11,000 ووٹ زیادہ تھے۔ تو پھر کشمیر کے الیکشن آپ دیکھ لیں وہ آپ کے سامنے۔ تو اوورآل پیپلز پارٹی گرو کر رہی ہے پورے پاکستان میں، اور یقیناً پیپلز پارٹی کی جو تاریخی کام ہے، جو نوکریوں کے حوالے سے ہے یا تنخواہ بڑھانے کے حوالے سے ہے یا سی پیک کے حوالے سے جو آصف علی زرداری صاحب نے چائنا کے 9 ادارے کر کے اس کو اسٹیبلش کرا ہے، یا اگر بے نظیر بھٹو شہید کی میزائل ٹیکنالوجی کا پروگرام دیکھ لیں، یا بھٹو صاحب کی آئین کا، یا آصف علی زرداری صاحب کی 18ویں ترمیم کا، اس طرح بہت سارے NFC ایوارڈ کے حوالے سے بہت سارے اس طرح پروجیکٹس ہے پیپلز پارٹی کے کارناموں ہیں جس سے عوام دوبارہ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ لغاری صاحب جو کہہ رہے تھے، مندوخیل صاحب، لغاری صاحب کا پوائنٹ یہ تھا کہ جو گزشتہ 2 انتخابات تھے وہاں کچھ جو ہے وہ پریکٹیکلی رکاوٹیں بھی ڈلی پیپلز پارٹی کی، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ رکاوٹیں نہیں ہوں گی؟
देखिए, हम तो آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب نے پچھلے الیکشن کو این آر او الیکشن کہا تھا، اس سے پہلے والی کو بھی اور اس الیکشن کو بھی. جب یقیناً جب ہم این آر او کی بات کر رہے ہیں، آر او الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو ریٹرننگ افسر کی، تو وہ آپ کے سامنے کی بات ہے، سب چیز دنیا کے اوپر آیا. تو یقیناً پیپلز پارٹی کو پنجاب سے دور رکھا، لیکن اب چونکہ پنجاب میں واپس پیپلز پارٹی کے جو بھٹو صاحب کے دور کے جو لوگ ہیں وہ واپس رابطہ کر رہے ہیں اور پارٹی میں وہ پرانی پارٹی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں اور لاہور آپ کے سامنے، ٹھیک، تو یقیناً پیپلز پارٹی اس امید کے ساتھ ہے آج جو ٹھیک. میں آفتاب جہانگیر صاحب دو سوال ہے میرے آپ سے. ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف واحد وفاقی جماعت ہے. مندو خیل صاحب نے کہا جی خانیوال کا رزلٹ بھی دیکھ لیں، پشاور میں بھی ہمارے ووٹ ہیں، کشمیر میں ہم سیٹیں جیتے ہیں، تو پھر ایسا تو نہیں ہے کہ واحد وفاقی جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی ہو گئی، پیپلز پارٹی، اور دوسری پارٹیز کا بھی یہی دعویٰ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں گرو کرتی ہے تو کیا ڈینٹ پی ٹی آئی کے ووٹ پر پڑے گا، یا پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹر ہی ہے جو گھروں پہ بیٹھ گیا وہ باہر نکلے گا، آپ کے ووٹ بینک پہ اثر نہیں پڑے گا؟ بہت شکریہ طارق بھائی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا. کھیل داس میرے دوست کو سلام. مندو خیل صاحب ابھی راستے میں ہے، اللہ تعالیٰ بے نظیر صاحبہ کو مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور پیپلز پارٹی کے جو لائقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ یہ صبر ابھی لمبا چلے گا. اور استاد محترم میں کہتا ہوں نذیر لاغاری صاحب کو، لیکن نذیر لاغاری صاحب جو ہیں وہ جس کے بارے میں لکھا ہوا آتا ہے کہ ایک لاغاری سب پر بھاری ہے، تو وہ لگتا ہے کہ ہم تینوں پہ بھاری ہو جائیں گے. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ طارق صاحب میں تو سیاسی آدمی، سیدھا سادہ آدمی ہوں، شاید اسی لیے آپ کو پسند بھی ہو، آپ کبھی کبھی مجھے بلا لیتے ہیں اپنے پروگرام میں. نہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ آپ بڑی بے باک گفتگو کرتے ہیں اور لگی لپٹی نہیں رکھتے بہت سارے معاملات میں، بعض جگہ مجبوری ہوتی ہے، اس کا ہم سب کو اندازہ ہے. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی میرے دوست مندو خیل صاحب نے یہ کہا کہ جی پہلے آر او کا الیکشن تھا، پھر اے ٹی ایس کا الیکشن تھا، یہ تھا. یہ تاریخ ہے پاکستان کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، یہ وہ جماعتیں ہیں، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے جے یو آئی ہو، کوئی بھی ہو، یہ وہ ساری جماعتیں ہیں جن کا پاکستان کے اندر ہر شہر میں روٹس ہیں، جہاں وہ ہر جگہ موجود ہیں. لیکن اب یہ الگ بات ہے کہ وہاں کی عوام جو ہے کن جماعتوں کو سپورٹ کرتی ہے، کن جماعتوں کو نہیں کرتی. جیسے جے یو آئی کو بہت کم سپورٹ ملے گی پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر، انہیں کے پی کے اندر ملتی ہے، بلوچستان میں ملتی ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کو ہر جگہ موقع ملتا ہے. پی ٹی آئی کو بھی اس دفعہ جو ہے، ماضی میں نہیں تھا لیکن اس دفعہ جو ہے پورے پاکستان کے اندر اس کو ایک پذیرائی ہوئی. اس کے بعد گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا الیکشن آپ کے سامنے، وہاں ہماری حکومت بنی. یہ لیکن دیکھیں، میں طارق بھائی ایک پھر بات یہ کہوں گا کہ ہمیں 74-75 سال سے ہم نے سیکھا کیا، ہم نے سبق کیا لیا. آج بھی ہم جو ہے سوائے تنقید کے، سوائے مطلب ایک دوسرے کے، آج جو تقریر ہوئی ہے گھڑی خدا بخش کے اندر، اس کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیں کہ ہم نے کوئی یہ پیغام نہیں دیا کہ ہم جمہوریت کو مضبوط کریں گے، ہم نے یہ پیغام نہیں دیا کہ ہم اس سیاست کو ختم کریں گے جس پہ الزامات ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے فیئر نہیں ہوا. ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ عوام کا فیصلہ ہو. ابھی لاغاری صاحب نے یہ کہا کہ انہیں روکا گیا. بھائی اس قوتوں کو بخشی طاقت بخشی کس نے؟ دیکھیں، اگر وہ طاقتیں جو ہیں جو روکتی ہیں ان کو بخشی کس نے؟ بے نظیر صاحبہ کا آج آپ نے یوم شہادت منایا، لیکن اس کے بعد آپ کو اسی کی سمپیتھی کے اندر ووٹ ملے، حکومت ملی، لیکن آپ نے اس کیس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے؟ وہ ایسے کون سے کام کیے کہ جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ چیزیں روکی؟ آج بھی آپ نے جو بھی اپنے ابتدائیہ میں دو باتیں کی کہ جی ایک صوبائی خود مختاری کی بات کی. میں خود صوبائی خود مختاری کا سب سے بڑا حامی ہوں. میں کہتا ہوں کہ صوبے سندھ کو نہیں ڈیوائیڈ ہونا چاہیے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا طارق بھائی کہ شہروں کو بھی تو پورا حق ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. تو شہروں کو اگر حق ملتا ہوگا تو کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ جی میرے کو الگ صوبہ بنانا ہے. صوبہ بنانا آسان، بولنا آسان کام ہے، اس کو بنانا اور پھر اس کو لے کے چلنا ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے.
ہے اور پاکستان جو ہے ان مسائل سے اب زیادہ وہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہاں جہاں جہاں جس کی ذمہ داری ہے وہاں پوری ہونی چاہیے. 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے لیکن 18ویں ترمیم بہت اچھا ہے لیکن اس کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اس میں اس کی وجہ سے بہت سارے جیسے فار ایگزامپل میں طارق بھائی آپ کا ایم این اے ہوں کراچی کا, میں بالکل بیکار ہوں, میں گٹر کے ڈھکن کی حد تک رہ گیا ہوں, سمجھے نا. میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا, میں کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا, میں کسی ایجوکیشن پہ بات نہیں کر سکتا, میں کسی ہیلتھ کے اوپر بات نہیں کر سکتا, میں کسی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر بات نہیں کر سکتا کہ جہاں جاتا ہوں میرے آگے 18ویں ترمیم آ جاتی ہے. تو لغاری صاحب تو اس پر بات کیا کریں کہ جی کہ اس کے اوپر ریویزٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو اس کی اچھائیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر, جو اس کی کمزوریاں ان کے اوپر بھی تو نشاندہی کرنی چاہیے. ٹھیک بات, سمجھے نا. اچھا اس پہ شارٹلی کمنٹ آفتاب صاحب کر دیں کہ یہ پیپلز پارٹی پنجاب میں اگر گرو کرے گی تو ڈینٹ آپ کے ووٹ بینک پہ پڑے گا یا نہیں, اس پہ اثر نہیں ہوگا؟ اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہمیں جو ڈینٹ نہ پیپلز پارٹی سے پڑے گا ہے نہ ہمیں نون لیگ سے پڑے گا. ہمیں جو ڈینٹ پڑے گا اور وہ پڑے گا, میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں, وہ اس لیے پڑے گا کہ ہم نے جو بیسک اس وقت ضرورت ہے عوام کی وہ ہے مہنگائی. اگر مہنگائی کو ہم ڈیلیور نہ کر سکے, دیکھیں عوام آپ سے کسی اور چیز کی ہم سے شکایت نہیں کر رہی, عوام ایک ہی چیز کی شکایت کر رہی ہے وہ ہے مہنگائی. اگر ہم نے مہنگائی پر قابو پا لیا, چیزوں کو بہتر کر لیا تو پھر یقیناً ہے اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ دوسری پارٹیوں کو بھی ملے گا. لیکن اگر ہم نے اس کو پا لیا تو یہ جو ان کا اپنا اسپیس ہے وہ ان کو جتنا اسپیس جس کا ہے اس کو اتنا ملے گا. کھیلدار صاحب, ایک تو چونکہ تینوں لوگوں سے بات تو آپ کو بڑا انتظار کرنا پڑا, ایک بات تو یہ کہ کوئی لگتا ہے آپ کو کہ نون لیگ کے ووٹ بینک پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے اس پوری صورتحال کے اندر؟ کیونکہ ووٹ بینک اگر پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا یا کسی اور طرف جائے گا تو نون لیگ سب سے بڑی جماعت ہے پنجاب کی, اس پہ اثر پڑے گا کوئی؟ دیکھیں بات یہ کہ سندھ میں بھی ووٹ جو ایک بھٹو کا ووٹ ہے, ایک اینٹی بھٹو ووٹ ہے. ٹھیک. اسی طرح پنجاب میں بھی نواز شریف کا ووٹ ہے, کچھ اینٹی نواز شریف ووٹ بھی ہے. پہلے وہ پیپلز پارٹی کو پڑتا تھا, جب پی ٹی آئی تیسری قوت بنائی گئی یا لائی گئی تو وہ ووٹ 2008 کے بعد یہاں ٹل ہوا. جو جلسہ ہوا تھا ان کو خود پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری بڑے خوش تھے جب عمران خان نے جلسہ کیا تھا, بلکہ بڑی سپورٹ بھی تھی ان کی, تو وہ ووٹ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا. اب جہاں یہ الیکشن کی جو بات کر رہے ہیں اس الیکشن میں پی ٹی آئی کا امیدوار بھاگ گیا. ٹیکنیکلی اس نے خود ہی جان بوجھ کے, اس کو پتا تھا کہ ہم نے کام بھی نہیں کیے, جو خدشات آفتاب بھائی بتا رہے ہیں اس کو بھی تھے, تو وہ چیمہ صاحب چلے گئے. تو چیمہ صاحب چلے گئے تو ظاہر جو ووٹ تھا پی ٹی آئی کے جو مل رہا تھا یا جو اینٹی نواز شریف ووٹ تھا, اور دوسرا انہوں نے جو نیا کلچر متعارف کرایا زرداری صاحب نے, جو پیسے چلے جو ساری ملک میں دیکھے, پوری دنیا نے دیکھے, تو ووٹ تو ان کو پڑا. اور انہوں نے کہا کہ آج جنم ہوا ہے دوبارہ لاہور میں پیپلز پارٹی کا. تو آپ نے دیکھا وہی جنم, اس کے بعد کھانے وال میں الیکشن ہوتا ہے, پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ سیکنڈ نمبر پہ پی ٹی آئی تھی, تیسرے نمبر پہ یا چوتھے نمبر پہ. مگر مندوخیل صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ووٹ کم تھے مگر وہ بڑے ہیں نا, آہستہ آہستہ گرو کر رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, دیکھا نا, میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر عمران خان کا جو پی ٹی آئی کا جو فیلیور ہوا ہے, جو لوگ تنگ ہے, تو وہ ووٹ واپس بھی جا سکتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے اس ملک کی, ہم چاہتے ہیں پنجاب, ہم جیسے نون لیگ ہے تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم بھی جا کے سندھ میں, بلکہ میں آپ کے پروگرام میں یہ بتا دوں, سندھ میں بھی کچھ شخصیات جو ہے, اہم شخصیات ہے جو کچھ دنوں میں پی ایم ایل این میں شامل ہو رہی ہے. تو ہماری لیڈرشپ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ الیکشن میں ہمیں سندھ میں کراچی سے لے کر کشمیر تک بھرپور تیاری کرنی ہے. ہماری بھی اسٹریٹجی ہے, تو ہر پارٹی کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اسی طرح کے پی کے میں بھی ہم نے الیکشن لڑا ہے, بائی الیکشن بھی جیتا ہے, اس میں بھی ہم نے سیٹیں لی. یعنی اب آپ سندھ کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا بالکل سندھ میں بھی ہماری لیڈرشپ کا پورا فوکس ہے. آئندہ الیکشن میں ہم قومی جماعت ہیں اور پی ایم ایل این اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, تو ہم سندھ میں لوگ چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف کو, مریم نواز کو لوگ پسند کر رہے ہیں. بڑے میں سمجھتا ہوں اس وقت سندھ میں اگر پاپولرٹی ہے تو آپ جا کے چیک کریں, کوئی سروے کروائیں, تو مریم نواز کی بڑی پاپولرٹی وہاں موجود ہے. تو پی ایم ایل این بھی اپنی تیاری کر رہی ہے, یہ بھی کریں. تو یہ تو سیاست سب کے لیے کھلا ہوا ہے, پورے پاکستان میں کوئی بھی پارٹی کر سکتی ہے. مگر جو 18ویں ترمیم میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل پیپلز پارٹی نے لایا, ہم نے بھی اس کو سپورٹ کیا. اس وقت چیف منسٹر پنجاب کے محمد شہباز شریف صاحب تھے, انہوں نے اپنے حصے سے, پنجاب کے حصے سے زیادہ ان کو سندھ کو اکوموڈیٹ کیا. مگر میں ایک بات بتا دوں
कराची से लेकर, जैसे आफ्ताब भाई कहते हैं कराची आपके भी मेरे भी, मैं भी कराची में रहता हूँ, बिल्कुल कराची को कुछ नहीं मिला है, मगर मुझे कोई बताए कश्मीर लाड़काना कोई पेरिस बन गया या लाहौर बन गया, नहीं बना है। पूरी सिंध का हाल ये 18वीं तरमीम के सम्राट सिंध की आवाम को नहीं मिले हैं कराची से कश्मीर तक, और जो गवर्नेंस का मामला है, जो तरक्की का मामला है, वो उस तरह नहीं हुई है। उसी जो बाकी सूबे हैं, पंजाब सबसे तरक्की में आगे है, उसने अपने गवर्नेंस बेहतर की, शहबाज शरीफ साहब जैसा वज़ीर आला मिला उनको, तो वो आगे निकल चुके हैं, मगर हम पीछे रह गए। तो लोग समझते हैं कि कराची को नज़रअंदाज किया जा रहा है, पर मगर मैं समझता हूँ पूरे सूबे को कोई सम्राट 18 अमेंडमेंट के नहीं मिलने हैं, वो मिलने चाहिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि सूबों को खुद मुख्तियारी मिले, मगर उसका मतलब ये नहीं कि सूबे की मर्जी है वो गवर्नेंस करे ना करे। तो ये अवाम को भी सोचना है सिंध को, और हमें सबको पार्टियों को भी। ठीक है लगारी साहब, मैं ये ब्रेक के बाद जो आफ्ताब साहब ने कहा कि भाई ये कुरानी सहीफ़ा तो नहीं है, रीविज़िट होनी चाहिए 18वीं तरमीम, और जो खेलदार साहब ने कही कि पंजाब में नवाज शरीफ और एंटी नवाज शरीफ है और सिंध में भुट्टो और एंटी भुट्टो है, इन दोनों बातों पर आपकी राय जानूंगा एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लगारी साहब, ब्रेक पे जाने से कबल मैंने दो गुजारिशात आपके सामने रखी थी। एक तो आफ्ताब साहब ने कहा कि 18वीं तरमीम जो ट्रू स्पिरिट में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो रीविज़िट होना चाहिए। और दूसरी बात जो खेलदार साहब ने कही कि जी पंजाब में भी एंटी नवाज शरीफ और प्रो नवाज शरीफ वोट है। पहली बात तो ये है कि हमें आइन के बारे में ये तस्वुरात तो नहीं कायम कर सकते कि ये आसमानी सहीफा है और इसके अंदर कोई रद्द-ओ-बदल नहीं हो सकता है। हम जैसे तरक्की पजीर ममालिक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है एक बाकायदा सब्जेक्ट है, और उसके अंदर हमारे पास ज़रूरतें मौजूद रहती हैं कि हम उसको तरमीम करें, और हम इस सूरत हाल तक न पहुँचें किसी भी सूरत में कि कोई मुजीबुर रहमान आए और उसके हाथ में कोई 6 नुकात थमा दे और वो कहे कि अलग परचम हो, अलग करेंसी हो, अलग फौज हो, अलग इदारे हों और सेंट्रल बैंक अलग हो जाए। तो इस तरह की तरफ चीज़ें नहीं जानी चाहिए। लेकिन बहरहाल सूबों के पास अपना सेंस ऑफ ओनरशिप होना चाहिए कि ये अगर सरजमीन है तो सूबे की है, ये अगर वसाइल हैं तो सूबों के हैं, और इन तमाम चीज़ों पर उनका हक तस्लीम किया जाना चाहिए। और वफाकी पूल से टैक्सेशन चूँकि सूबे नहीं करते हैं, वफाक करता है, मेजर टैक्सेशन उसकी वो करता है। और एक बात यह है कि वफाक की डिलीवरी में हेल्थ शामिल नहीं है, एजुकेशन शामिल नहीं है, सोशल सर्विसेज शामिल नहीं है, बहुत कुछ उसके अंदर शामिल नहीं है। ये जिम्मेदारियां बाद उन्होंने आज खुद ले रखी हैं, लेकिन आइन के तहत नहीं है। तो वफाक के पास किसी सूबे के, तमाम सूबों के बजट मिलाकर भी वफाक के बजट के निस्फ के बराबर होते हैं। ना पंजाब का बजट इतना ज्यादा है, ना सिंध का, ना, और इनके वैसे भी जो डेवलपमेंट बजट होते हैं वो और कम होते हैं। तो ये हमें वफाक के पास ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से जो है उसके पास 80 खरब 85 खरब का हम अगर एलोकेशन करते हैं और सूबों के पास कोई 20-25 खरब होता है एक सूबे का, दूसरे सूबे का 10-15 खरब होता है, और वो बिल्कुल नीचे रह जाता है। सारे काम जो होते हैं वो उनका वो करना होता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाता है वफाक, और डिफेंस का और फॉरेन अफेयर्स के इश्यूज हैं वो देखता है। जो मेजर सोशल सर्विसेज जितनी भी हैं वो सूबों को करनी होती हैं। तो इस हिसाब से बजट्स की एलोकेशन इसी तरह से होने चाहिए। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। अगर आपने एक कंसेंसस बनाते हैं कि भाई हमने इन चीज़ों को अमेंड करना है तो करना चाहिए। लेकिन उनका मेरे ख्याल में आफ्ताब जहांगीर साहब का कहना ये था कि जिस तरह से नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत पैसे वफाक से सूबों को आते हैं, इसी तरह से सूबे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बने और वो सूबे पैसे नीचे की तरफ जाएं, यानी अजला की तरफ, शहरों की तरफ जाएं, और सूबा जो है एक हद तक रोक करना बैठे। ये बिल्कुल माकूल बात है। शहरों को भी डेवलप करना चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। आज तक कराची जैसे शहर में अल्लाह ना करे कोई प्यास से फौत नहीं हुआ, लेकिन पानी तो हर घर में नहीं पहुंचता है। लोग किस तरह पानी हासिल करते हैं? पानी मौजूद है ना, उसके एक डिस्ट्रीब्यूशन का। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। दूसरी बात लगारी साहब, ये पंजाब में नवाज शरीफ, एंटी नवाज शरीफ, और सिंध में भुट्टो और एंटी भुट्टो वोट फैक्टर नहीं, मेरा ख्याल में हमेशा से एक ही फैक्टर रहा है, भुट्टो एंटी भुट्टो। नवाज शरीफ एंटी भुट्टो फोर्स थी, और पूरे ज़िया दौर में और उसके बाद के अदवार में हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने नवाज शरीफ का साथ
बार बार बिगड़ने के बावजूद फिर से एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ ताल्लुक को सवार किया और उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया। उनको एक दफा 12 सीटों पर भी ले गए थे कि पूरे पाकिस्तान में उनके पास 12 सीटें थी। तो ये भी हुआ कि उनके पास अगले इलेक्शन में इक़्तिदार ही उनके हवाले हुआ है। तो हमें इन चीजों को भी देखना चाहिए। असल में इलेक्शन की मैनोवरिंग, मैनिपुलेशन, इंजीनियरिंग, रिगिंग ये सब ना हो तो फिर हमें सही सूरत हाल का पता चलेगा। ये शिकायतें PMLN को भी हैं, PTI को भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हैं। अब तो सबको ही होगी। मंदोखेल साहब, एक बात तो ये कि जो आफ्ताब साहब ने कहा और लगारी साहब ने भी कि पीपल्स पार्टी, लगारी साहब ने तो कहा ये बिल्कुल ठीक है, PFC होना चाहिए जैसे NFC है। जो पीपल्स पार्टी है उसके ऊपर कि जी 18वीं तरमीम के समरात और बातें तो बताते हैं कि जी हमने बड़ी सूबाई खुद मुख्तारी के लिए बड़ी कुर्बानी दे के ये ले ली, लेकिन वो चीज़ें जिस तरीके से नीचे डिलीवर होनी चाहिए थी वो नहीं डिलीवर हो सकी। तो ये एक फेलियर है, इसको आप मानते हैं? देखिए, आप डिलीवर से मुराद क्या आपका? मैं आफ्ताब जहांगीर साहब की बात तो बिल्कुल नहीं समझ पाया और वो ये कहते हैं मैंने का कोई इख्तियारात नहीं। अरे भाई, मैंने का इख्तियारात होता ही नहीं है। मैंने का इख्तियारात सिर्फ इतनी है कानून साजी, और इनकी लीडर बकौली इमरान नियाजी साहब को ये कहता है कि MNA MPA को रिश्वत दे के इन लोगों ने आदतें बिगाड़ दी है। और फिर पिछली बजट में 68 अरब रुपए MNA MPA के लिए रखे हैं इनकी हुकूमत ने, और खुद आफ्ताब जहांगीर साहब समेत इनकी तमाम जो कराची में MNAs है 45 करोड़ रुपए उनको बजट किया गया है जो 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 तरक्याती काम के हवाले से। और पीपल्स पार्टी के किसी MNA को 1 रुपए नहीं दिया है। चलो नहीं दिया, कोई मसला नहीं है। तो बात यह है कि असल में जो MNA का काम है वो कानून साजी है। ये तो हम लोगों के साथ वादे करते हैं आपका पानी भी ठीक करेंगे, बिजली भी करेंगे। सूबाई हुकूमत है तब वफाकी काम करने पड़ेंगे, वफाकी हुकूमत है तो सूबाई की भी हम दावे करते हैं। तो इस वजह से आफ्ताब जहांगीर साहब अपनी जगह पे ये दुरुस्त कह रहे हैं। इस वजह से कि आवाम को ये समझाना मुश्किल होगा कि आफ्ताब जहांगीर साहब MNA बन गए, अब उनका वाटर बोर्ड का कोई काम पड़ गया तो सिंध हुकूमत के अंदर है, और मेरे हल्के में कोई गैस का काम पड़ जाता है जैसे आज लोड शेडिंग है तो वो वफाकी हुकूमत है। लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं जी आप तो MNA बने, आप तो हमें गैस फ्री करके दे। तो ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि बाबा हमारे हाथ में नहीं है, वफाकी हुकूमत में। और खुद वफाकी हुकूमत की MNA जो कराची में वो सरापा एहतजाज है, वो धरने दिए हुए और वो एहतजाज कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या वो अपनी मिनिस्टरों को बरतरफ करने की मुतालबात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो 18वीं तरमीम के बाकी है, मैं ये समझ रहा हूँ 18वीं तरमीम में बैसत पश्तून सबसे बड़ा तो मुझे मेरे कौम पे आसिफ अली जरदारी साहब का एहसान है कि हमारा पाकिस्तान में कोई नाम नहीं था, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खैबर पख्तूनख्वा के नाम से हमारा एक पाकिस्तान में पहचान हो गया। तो इसी तरह NFC अवार्ड पीपल्स पार्टी का एक बेहतरीन कारनामा जो छोटे सूबों को पैसे नहीं मिल रहे थे, आज NFC अवार्ड के जरिए गो की मौजूदा हुकूमत ने आज भी सिंध हुकूमत को नहीं दिया है, लेकिन बाकी सूबों को भी नहीं दिए। ये हुकूमत सूबाई हुकूमत भी मंदोखेल साहब नीचे नहीं देती, कराची को नहीं दे रही, हैदराबाद नहीं दे रही, लाड़काना वही बात है कि MPAs या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि नीचे फंड्स ट्रांसफ़र हो, डेवलपमेंट ट्रांसफ़र हो, कहीं उनकी जो पॉलिटिकल लेगेसी है उसको कोई ख़तरा ना लग जाए। आसिफ साहब आपको मैं याद दिला दूं या आप कभी कैमरामैन मेरे साथ लेके चले, सूबाई हुकूमत को अब अगर वसीम अख्तर साहब जो 4-6 महीने पहले मेयर थे MQM के, और वो हर जगह ये कहते थे मेरे इख्तियारात नहीं है, फिर उन्हीं के डिप्टी मेयर अरशद वोरा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो उनका साबका मेयर रह चुके हैं कराची के MQM के, तो वो कहते हैं इख्तियारात भी है पैसे भी है। तो या तो हम झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं, तो दोनों में तो दोनों सच्चे नहीं हो सकते, दोनों झूठे नहीं हो सकते। तो सवाल ये सारी चीजें तो आपके सामने की बात है। तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ, यकीनन जो लोग माशाल्लाह की पैदावार है, यकीनन जो लोग माशाल्लाह के सपोर्टर है, वो तो ये कहते हैं नहीं जी छोटे सूबे हमारे अंडर कर दो, कुछ भी ना करें, जो हम कहेंगे वही कहेंगे। यकीनन वफाक की वो इख्तियारात नहीं है जो 18वीं तरमीम से पहले थे, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें तो इस बात की खुशी होना चाहिए। आफ्ताब जहांगीर साहब का ताल्लुक भी छोटे सूबे सिंध से है, मेरा ताल्लुक भी उसी सूबे से, हमें तो खुश होना चाहिए कि जहाँ पहले रोते थे कि हमें इख्तियारात, हमें फंड नहीं दिए गए, हमारे पास वो हुकूक नहीं है जो पंजाब को हासिल थे, वो तो अब पुख्तनख्वा को, बलूचिस्तान को और सिंध को हासिल है। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमें अगर पंजाब को MNA इस तरह बात करे तो कोई बात बनती है, लेकिन वो भी नहीं बनती है क्योंकि पंजाब में खुद एक बड़े भाई की किरदार अदा करते हुए NFC अवार्ड को बड़ी खुशी वो तो खेलदार साहब कह रहे हैं हमने NFC लिया लेकिन पंजाब में डेवलपमेंट भी किया। आफ्ताब साहब जो बात मंदोखेल साहब ने की, बड़ी एक बात कि जी MNAs भी शोर मचा रहे हैं PTI की, आपने भी पहली गुफ्तगू में कहा महंगाई वाला।
اب یہ گیس کا بحران، مہنگائی، بے روزگاری، یہ اور پھر یہ کہ منسٹرز کے بارے میں یہ کہ وہ ایم این ایز کی جو آفتاب صدیقی صاحب نے جو لیٹر لکھا جس طرح سے کہ وہ جواب دینا گوارا نہیں کر رہے منسٹرز، باقی تو جو ایم این ایز کو جواب نہیں دے رہے، یعنی حماد اظہر صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا اتنے پاورفل منسٹر یہ جائنٹ بٹھا دیے جن کو ایم این ایز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اب میں کیا کہوں اس میں بعض تو ایسے ہیں جو پیراشوٹر ہیں جن کو نہ پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا ہے نہ عوام سے کوئی لینا دینا ہے. یہ کتنا پرابلمٹک ہوا ہے آپ کے لیے؟ اچھا طارق صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم سے کم پی ٹی آئی کے اندر لوگ اپنے ایم این ایز اپنے منسٹروں کے خلاف آواز تو اٹھاتے ہیں، ان کے خلاف احتجاج تو کرتے ہیں. کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کراچی شہر کے ایم این اے مندوخیل صاحب نے، قادر پٹیل صاحب نے، آغا رفیع اللہ نے، جام صاحب نے کبھی اپنے لوگوں کے لیے بھی کوئی آواز اٹھائی خلاف کہ آج ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے شہر کراچی جس نے ہمیں منتخب کیا ہے اس کا بڑا برا حال ہے، ہمارا کام نہیں ہے، لیکن جن کا کام ہے آپ کی حکومت ہے، 18ویں ترمیم آپ کی ہے، سب کچھ آپ کی ہے، تو یہ شہر حیدرآباد، کراچی، یہ سکھر، یہ میرپور خاص، ان کا، اور جیسے انہوں نے کہا، کھیل داس نے کہا، بالکل صحیح کہا کہ جی یہ تو شہروں کی بات ہو رہی ہے، گاؤں کے حالات بھی آپ دیکھ لیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم ایسی جمہوریت کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جہاں پر لوگوں کو بولنے کی آزادی ہے. ہمارا گلا نہیں گھونٹا ہوا. حافظ صاحب آپ گواہ ہیں کہ آپ کے پروگرام میں بھی میں اپنی پارٹی کے اوپر اپنی جگہ پر اختلاف بھی کرتا ہوں، احتجاج بھی کرتا ہوں، اور اسی طرح پرائم منسٹر کے سامنے بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے جب وعدہ کیا تھا، ہماری اگر جیسے مندوخیل نے کہا بالکل صحیح بات کی ہے، میں اس کی بات کی تائید کر رہا ہوں کہ عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کس سے کیا کام لینا ہے. اگر عوام کو یہ پتا ہو کہ جی قومی اسمبلی کے ممبر سے میں نے صبح 6 بجے اٹھ کر پانی نہیں مانگنا، تو وہ ممبر بھی تو وعدہ کرتا ہے میں منتخب ہو جاؤں گا، گلی پکا کرواؤں گا. میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں طارق بھائی، میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں، میں نے وعدہ نہیں کیے تھے، ارادے کیے تھے. تو میں نے کہا اگر وہ ارادے میرے پورے ہو گئے تو اس کو وعدے میں تبدیل کر دینا، ورنہ ارادہ ہی ہے بھائی، ارادے میں کہ کام نہیں کرنا ہے، سمجھے نا. ارادہ ہے کہ بھائی میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، لیکن دیکھیں میں اس لیے کروں گا، نہیں آپ جہانگیر صاحب میں نے تو وعدے کیے، ارادے نہیں کیے، میں نے وعدہ کیا پکا میں سارے کام کر کے دوں گا. ابھی مندوخیل صاحب کہتے ہیں میں نے وعدے کیے ہیں. اب مندوخیل صاحب کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب حلقے میں پہنچتے ہیں تو لاؤ لشکر پیچھے چلا ہوا ہوتا ہے، کوئی درخواست لے کے گھوم رہا ہے، اور یہی حال آپ کا بھی ہے کچھ اور. اچھا حافظ صاحب، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، میرے پاس بھی آتی ہیں درخواستیں، آتی ہیں، سب کچھ آتا ہے، لیکن میں اس وقت دعا مانگ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ میاں میری سفارش جو ہے نا سب سے بڑی ہو، میرے سے اوپر والی کسی میجر کی سفارش نہ آ جائے، کیونکہ وہ اصول ہے نا کہ اگر کیپٹن سے میجر کی آ گئی اور میجر کے بعد کرنل کی آ گئی، کرنل کے بعد لیفٹیننٹ کی آ گئی، پھر تو اسی طرح میرے سے اوپر کسی منسٹر کی نہ آ جائے کہ میرے بعد کسی اوپر ایسے لیول کی سفارش نہ آ جائے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، بات یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی قوم کو جب ایجوکیٹ نہیں کیا، انہیں بتایا نہیں کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے، تو وہ پریشانیاں تو اپنی جگہ پر موجود رہیں گی. لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہی، میں مداخلت کبھی نہیں کرتا کسی کی گفتگو میں، میری عادت نہیں ہے. آپ کو اجازت ہے مندوخیل بھائی، آپ میرے پرانے لغاری صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا لغاری صاحب تو استاد محترم ہے، یہ تو بتائیں گے نا بیچ میں کہ بھائی یہاں پہ 2 4 ہوتے ہیں، 5 نہیں ہوتے. بطور پارلیمنٹیرین، بطور رکن قومی اسمبلی میرے لیے آپ بہت قابل احترام ہے، اور مجھے جو ہے یہ ایجوکیشن ہوئی ہے آپ کی اس گفتگو میں. مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارا ممبر آف دا پارلیمنٹ اس سے اوپر ایک میجر بھی ہوتا ہے اور ایک کرنل بھی ہوتا ہے. یہ بات مجھے جو ہے ابھی پتہ چلی ہے. میں اس پر اچھا لغاری صاحب، میں آپ کو وجہ بتا رہا تھا کیونکہ دیکھیں اور جگہ تو عراقی کا پتہ نہیں ہوتا. میں نے کہا اگر میرے اوپر کوئی آ جائے، مجھ سے بڑا سینئر کوئی آ جائے گا تو اس کی سفارش چلے گی. مطلب جیسے ان کا مقصد یہ کہ جیسے آفتاب صاحب میجر کے عہدے پہ ہیں تو علی زیدی صاحب کرنل ہیں اور عمران خان صاحب جنرل ہیں اس پارٹی کے، وہ اس طریقے سے کیٹیگری. آپ کو بھائی آپ یہ سمجھ لیں آپ کہ علی زیدی صاحب جو ہے وہ میجر جنرل ہے، پھر ایک لیفٹیننٹ جنرل ہوگا اور پھر جنرل ہوگا، سمجھے نا. تو بھائی دعا تو میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے درخواست دیتے وقت یہ دعا کر لینا کہ آفتاب صاحب کی سفارش سب سے بڑی ہو. صدر نہیں ہونا چاہیے، یہ بدقسمتی ہے حافظ صاحب، بدقسمتی ہے اس قوم کی. حافظ صاحب یہ بڑے سنجیدہ بات ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس قوم کی کہ یہاں پر میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے. جب تک میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں گے تو پھر کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر ہر آدمی کو اس کا ڈیو رسپیکٹ بھی ملے گی، ڈیو اس کا جو شیئر ہے. جو بچے کراچی شہر کا بچہ
ہے اتنا ذہین بچہ آج وہ دھکے کھاتا پھر رہا. میرے پاس ایک بچہ آیا, مجھے کہتا ہے مجھے نائب قاصد کے لیے بھرتی کر دو. میں نے کہا تعلیم کتنی ہے؟ کہتا ہے میں نے ایم اے کیا ہوا ہے. تو میں اپنے اندر شرم سے ڈوب مرا کہ مجھے بتائیں کہ ہم اپنی پارٹیوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے لوگوں کو, اپنے عوام کو, اپنے نوجوانوں کے لیے ہمارے پاس. جی کھیلدار صاحب آپ کا کامنٹ جی اسی حوالے سے جب گفتگو آفتاب صاحب نے کی. نہیں, پہلے مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا یہ کام نہیں ہے, خود بھی بعد میں کہا کہ میں نے وعدے کیے. کیا کریں, اسٹرکچر ایسا ہے نہیں, انہوں نے خود وعدے کیے تھے 249 میں بلدیہ میں کہ میں پانی صاف دوں گا آپ کو. بلدیہ کے عوام اب پوچھ رہی ہے کہ پانی کہاں ہے. انہوں نے خود کہا تھا میں سڑکیں بناؤں گا. سڑکیں کیوں نہیں بن رہی ان کے پاس؟ چلو ایم این اے سندھ حکومت تو ہے نا, یہ پانی تو پہنچا دے 249 میں, سڑکیں بنا دے. کے ایم سی کا کام ہے, ایڈمنسٹریٹر ان کا اپنا بیٹھا ہوا ہے. بات یہ کہ جب تک گورننس نہیں ہوگی, جب تک آپ ووٹ صرف نعروں کے یا صرف وعدوں پہ اگر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں پھر عوام کو آپ قصوروار نہ کہیں کہ عوام نہیں, عوام سب سمجھتی ہے. عوام 74 سالوں سے سمجھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مگر اگر آپ جب وعدے کرتے ہو, نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں کراچی کو پرامن کروں گا, اس نے کر کے دکھایا. انہوں نے کہا تھا کہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کروں گا, وہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی. انہوں نے کہا تھا میں پورے پاکستان میں امن کروں گا, امن آیا, معیشت بہتر ہوئی. لیڈر تو یہ ہوتا ہے جو وعدے کرتا ہے, جو ویژن. عمران خان نے کیا نعرہ دیا تھا کہ کراچی کا وزیر اعظم, انہوں نے کہا کہ میں کراچی کو پتہ نہیں کیا کر دوں گا. تو آج کہاں ہے عمران خان؟ تو جب مندوخیل صاحب نہ کریں, ان کے پارٹی کے لیڈر آج کہہ رہے ہیں نا بلاول کہ صرف میرے پاس حل ہے, تو آپ تو 13 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ نے کوئی حل تو سندھ کے لیے نہیں نکالا. تو آپ پنجاب کو کیا, ہم تو کہتے ہیں ہمیں پیرس نہیں کراچی کر کے دو, ہمیں لاہور جیسا بنا کے دو. 13 سال سے آپ بیٹھے ہوئے نہیں بنا سکے. آپ کو پیسے تو مل رہے ہیں نا, بلکہ ہماری گورنمنٹ نے زیادہ پیسے دیے تھے. تو سندھ حکومت کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ کہاں لگ رہے ہیں؟ وہ 249 میں بھی لگنا چاہیے, وہ لاڑکانہ نامہ وہ تھانہ بولا خان میں بھی لگنا چاہیے. مندوخیل صاحب اگر شارٹلی کر دیں کیونکہ میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آ کے آپ جواب دیں گے. میں سب سے پہلے کھیلدار صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ مجھے نواز شریف صاحب کے برابر لا کے کھڑا کر دیے. میں پارٹی لیڈر کا کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں پارٹی کا ویژن ہوتا ہے, وہ وعدے کرتے ہیں. برداشت کر نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے وعدہ کیا ہے یقیناً میں نے پانی کا ہب ڈیم سے 10 ارب روپے سے زیادہ پائپ لائن منظور کرا ہے. نہیں, آپ کے حلقے میں آج بھی مفتا اسماعیل پانی کی لائنیں بچھا رہے ہیں اپنے پیسوں سے, جیب سے. ہمیں 45 کروڑ ملے, آپ کو 3 مہینے میں 4 مہینے میں 10 ارب روپے مل گئے. کیا میں کہتا ہوں مفتا اسماعیل اپنے جیب سے پانی کی لائنیں بچھا رہے ہیں. چلے مندوخیل صاحب, مفتا صاحب 3 اور ایم این اے کو مل جاتا تو کراچی کا نقشہ تبدیل ہو جاتا. پیسے خرچ کر رہے تھے, مفتا اسماعیل کی کیا باتیں کر رہے ہو آپ؟ 10 ارب 3 اور کو مل جاتا تو 40 ارب میں کراچی کا نقشہ ہی تبدیل ہو جاتا. اچھا مندوخیل صاحب جلدی جواب دے دیں. جواب نہیں جی, میں شکریہ سب سے پہلے کھیلدار صاحب کا جنہوں نے مجھے ناچیز کو نواز شریف صاحب کے برابر کھڑا کر دیے کہ مندوخیل نے وعدہ کیا, کچھ نہیں کیے, نواز شریف نے یہ کیا ہے. تو سن لے میرے بھائی, 6 مہینے مجھے ہوئے ایم این اے بنے ہوئے, 6 مہینے میں نے 10 ارب روپے سے ڈائریکٹ اب ڈیم سے لائن بلدیہ ٹاؤن کے لیے منظور کرا ہے. میں نے 2 ارب روپے کا ADP کا منظور کرا ہے. میں نے ترقیاتی کام, آپ آئیے میں آپ کو گواؤں کو بلدیہ کام میں ہر یونین کونسل میں اس وقت کام چل رہے ہیں. DMC کے ذریعے, کلک کے ذریعے, دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے جو بجٹ ہے وہ بھی آ رہا ہے. لیکن آپ نے 35 سال جو گزارے حکومت سے, سن لے 35 سال آپ نے گزارے ہیں, کم از کم اس ناچیز کو آپ 1 سال تو دیکھتے ہیں. اور بلدیہ کے عوام بخوبی جاتے ہیں. آپ آئیے, میں آپ کو وزٹ کراؤں گا, آپ کے سامنے گلی گلی محلے پیدل جاؤں گا اور آپ کو بتائیں گے لوگ. ٹھیک ہے مندوخیل صاحب, میں وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. لاسٹ سیگمنٹ ہے لغاری صاحب, وقت تھوڑا سا مختصر ہے. ایک تو یہ کہ 2022 میں آپ نواز شریف صاحب کو پاکستان آتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور جو اس کے سیاسی اثرات ہیں, اس پوری جو گہما گہمی ہوئی ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ انوکھی بات نہیں ہوگی. اگر میاں نواز شریف آتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جیسے انہونی ہو, اس لیے کہ پہلے بھی باقاعدہ لوور کورٹ سے, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے وہ کنوکٹڈ تھے, اور سپریم کورٹ میں ان کی اپیل کی ابھی فکسیشن کا مرحلہ چل رہا تھا کہ وہ ملک سے چلے گئے تھے, اور ٹائم بار ہو چکا تھا. اس کے باوجود انہیں ٹائم بار ہونے کے باوجود انہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا, انہیں اکوموڈیٹ کیا گیا, ان کی سزا
جو ہے وہ ختم کر کے پھر ان کو باقاعدہ سیاست میں حصہ دیا گیا. اور اب بھی جب گئے تھے تو 4 ہفتے کی ضمانت پر گئے تھے, 50 روپے کے بانڈ پر گئے تھے, اور اگر واپس آئیں گے تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ویسے بھی کھل سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, پاکستان میں راستے کھل سکتے ہیں اور ان کے لیے سیاست کا میدان بھی کھلا ہوگا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے یا بھٹو صاحب کے لیے اسپیس نہیں ہوتا ہے, اور یہ بات اگر کوئی کہتا ہے کہ لاڑکانے کے لیے اور لاہور کے لیے الگ الگ طریقے سے سوچا جاتا ہے تو پھر یہ بات ذہن میں آتی ہے اور یہ بات لوگ سوچ سکتے ہیں. مندوخیل صاحب, لاڑکانہ کا وزیر اعظم اور لاہور کا وزیر اعظم, کیا یہ چیز ابھی بھی کہیں حقیقت پہ بیس کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے. ابھی جو میرے بھائی خیلدار صاحب نے بات کی ہے کہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, تو یہی تو فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ آرٹیکل 25 کہتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ کالے کو گورے کو کالے پہ فوقیہ تاثر نہیں ہے. تو پھر یہ خود خیلدار صاحب ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی وہ تو لغاری صاحب نے کہا, جی وہ لغاری صاحب نے کہا مندوخیل صاحب. اس کے بعد ٹیلیفون پہ ہو, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ کوئی ٹائم بارڈ کے باوجود ایک قانون کی طالب علم کے حصے سے اپیل کا ٹائم ہوتا ہے 1 مہینے کا, تو 1 مہینے کے بجائے وہ 6.5 مہینے بعد آ گئے. تو بات تو یہ چیز ہے, لیکن جو پہلے سیگمنٹ میں آپ نے بات کی تھی, جو آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی تھی کہ اگر نواز شریف صاحب کو آج انصاف ملے تو واپس آ سکتا ہے, تو مجھے اس میں بڑی حیرت ہے. اس کا مطلب نواز شریف صاحب بیمار نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو قانون پہ عدالتوں پہ بھروسہ نہیں ہے. تو پھر بات تو دوسری طرف چلی جائے گی. مطلب بیماری کا جو رپورٹ آئی ہے جو شوکت خانم اسپتال کے, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے ان کو پورا خود ہی راستہ دیا ہے. میں تو سب سے زیادہ الزام نون لیگ پہ نہیں ڈالوں, پی ٹی آئی پہ ڈالوں کہ وہ وزیر صاحبہ کابینہ میں رو رہی تھی اور شوکت خانم اسپتال کی اور وزیر صحت پنجاب نے رپورٹیں بنائی ہے, اور جیسے میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تو وہ رپورٹیں جعلی ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم سوچیں لیٹ سے کہ وہ جعلی تھی, تو پھر جعلی میں آپ نے اپنے ڈاکٹروں کے خلاف کیا کارروائی کی؟ وہ تو ایڈوائزر بن گئے, وہ فیصل سلطان صاحب جنہوں نے کہا تھا وہ تو اب ایڈوائزر ہیں, وہ تو ہیلتھ منسٹری کو دیکھ رہے ہیں. کیا کارروائی ہے؟ تم کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس رپورٹوں کو جعلی کہتے ہیں. اپنے وزیروں کے خلاف تو پہلے کارروائی کر لیں. آفتاب صاحب, نواز شریف صاحب کو آپ آتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اس سے کوئی خطرہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ اچھا, مجھے تو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ زندگی دانا پانی لکھا ہے وہ بندہ خود بخود پہنچ جائے گا. لیکن نواز شریف صاحب کا دانا پانی اگر مندوخیل صاحب نے یہ بات کی تھی, طارق صاحب مندوخیل نے یہ بات کی تھی, جلدی ان کو ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ 2023 تک آپ اپنی کارکردگی کو بہتر کریں بلدیہ کے علاقے کے اندر. ان کو جلدی یہ کہتے ہیں کہ جی فوری الیکشن کروا دو, فوراً سب کچھ. ہم تو چاہتے ہیں کہ مندوخیل کو پورا ٹائم ملے. مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب کا دانا پانی کہاں لکھا ہوا ہے؟ جہاں لکھا ہوا ہے سر, جہاں لکھا ہے. مندوخیل کو بھی خواب میں بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے اسلام آباد کی کیفیٹیریا کا کھانا کھانا ہے. خیلدار صاحب, لاسٹ کامنٹ, نواز شریف صاحب کی واپسی اور ملک کی سیاست پر اثر. دیکھیں, ملک کی سیاست, نواز شریف پاکستان کی سیاست کے محور ہے. آج ہر جگہ کیبنٹ کا اجلاس ہو, ٹاک شو ہو, جس شخص کو مائنس کرنے کی تیسری بار کوشش کی گئی, کبھی جلاوطن کیا جاتا ہے, کبھی اقامہ میں نکالا جاتا ہے. آج بھی پاکستان کی سیاست نواز شریف کے نام سے چلتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں نواز میں نے پورے پروگرام میں نواز شریف کا ذکر نہیں کیا. نہیں, آپ کا لیڈر کرتا ہے نا, میں کیبنٹ, آپ کو پرائم منسٹر کرتا ہے. کل اس کو پریشانی ہے, نیند اس کی حرام ہے, آپ کو پتا نہیں ہے نا. میں بتاؤں جو آپ کا لیڈر بنی گالا میں آپ پوچھ رہے نا, میرا مسئلہ میرا ہلکا ہے بھائی, میرے عوام ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے لیڈر کی بہت خوش ہوں گا. نہیں ڈیلیور کر سکوں گا تو میں اپنی ذات میں شرمندہ ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے لیڈر کی نیند حرام ہے کہ نواز شریف آ رہا ہے, کس طرح روک جائے. وہ تو 5 بجے فوراً اپنے کیبنٹ میں اور اپنے کور کمیٹی میں کہتا ہے نواز شریف کیسے آئے گا, کیسے روکا جائے. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو انصاف ملنا چاہیے. جس طرح بھٹو شہید کا عدالتی قتل ہوا, جس طرح نواز شریف کے خلاف یہ گواہیاں, یہ شوکت صدیقی کی گواہی اگر آپ سن لیں تو انصاف مل جاتا ہے. نہیں, ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے. ریلیف اگر مانگ رہے ہیں آپ کے وزیر اعظم لائیں, کون ریلیف دے رہا ہے, کون مانگ رہا ہے,
یہ چیزیں آپ قوم کے سامنے لائیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے خلاف فیصلے کیے گئے ہیں جسٹس شوکت صدیقی کی گواہی کے بعد کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے نواز شریف کو نائل کرنا. نواز شریف اس ملک کے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے, وہ آئیں گے چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے, یا آج پاکستان کی عوام نعرہ لگاتی ہے وزیر اعظم نواز شریف, تو یہ موقع عوام دے گی نواز شریف کو, اور نواز شریف صاحب ضرور آئیں گے. تو ہم تو یہ وہ کہہ رہے ہیں بنی گالا جا کے خان صاحب شام میں سو جاتے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ خبریں خود انہوں نے چلائی نا, خود ہی انہوں نے کہا کس طرح نواز شریف آ رہا ہے. تو وزیر اعظم میں تو یہ کہہ رہا ہوں انرجی ملتی ہے, ایسا لیڈر بہت کم ہے, یہ جب ملتے ہیں نواز شریف سے ان کو مایوسی ملتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ صاحب, جہانگیر صاحب, قادر مندوخیل صاحب, لغاری صاحب اور کھیلدار صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.